السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے لیکچر اسلامیات کے انٹرویو کے سوالات ہیں جو کہ بہت اہم سوالات ہیں۔ اور سب سے پہلی بات یہ کہ پچھلی ویڈیو میں 9 نمبر کی ویڈیو میں میں نے ایک لفظ بتایا تھا وتواصوا بالحق۔ وتواصوا کون سا صیغہ ہے؟ تو وہ میں نے باب مفعلہ سے بتایا تھا، حالانکہ وہ باب مفعلہ سے نہیں ہے بلکہ باب تفاعل سے آتا ہے۔ صیغہ جمع مذکر غائبین بعض اثبات فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فی اسباب تفاعل۔ تو وہاں وہ لفظی غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، اور اس ویڈیو میں میں 1 نمبر سے شروع کر دیتا ہوں۔ تو چلو آتے ہیں سب سے پہلا سوال۔ پہلا سوال ہے علامہ شبلی نعمانی کی سیرت پر کتاب کا نام بتائیں اور اس کی جلدی کتنے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ کتاب کا نام بھی سیرت النبی ہے، جو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشترکہ کاوش ہے۔ 7 ضخیم جلدوں پر مشتمل یہ کتاب نہ صرف اردو زبان بلکہ دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں لکھی جانے والی بہترین کتب سیرت میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی 7 جلدوں پر مشتمل ہے اور کتاب کا نام سیرت النبی ہے۔ مختصر جواب یہ ہے۔ آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 یہ ہو چکا ہے کہ یہ کس نے مکمل کیا وہ دونوں بھائی تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کتاب کی تالیف اولاً علامہ شبلی نعمانی صاحب نے شروع کی۔ انہوں نے پہلی 2 جلدیں لکھی کہ ان کا انتقال ہو گیا، باقی 4 جلدوں کو ان کے بہترین شاگرد اور ساتھی سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل کیا۔ سوال نمبر 3، طلاق رجعی اور طلاق بائن میں فرق بتا دیں۔ جو بہترین تعریف ہے وہ میں پہلے کر رہا ہوں، باقی 2 اور تعریفات بھی ہیں۔ رجعی طلاق وہ ہوتی ہے جس میں دوران عدت رجوع ممکن ہوتا ہے، اور بائن وہ ہوتی ہے جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور رجوع ممکن نہیں ہوتا، البتہ 3 سے کم ہونے کی صورت میں تجدید نکاح جائز ہوتا ہے۔ دوسری تعریف، طلاق کے جن الفاظ میں شدت نہیں ہوتی وہ عام طور پر رجعی طلاق کے الفاظ ہوتے ہیں، اور جن کے معنی میں شدت اور سختی ہوتی ہے وہ بائن کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اور جو مشہور تعریف ہے وہ یہ ہے، عام طور پر الفاظ کنایہ سے جو طلاق دی جاتی ہے اس سے بھی طلاق کی بائن واقع ہوتی ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ جن الفاظ کنایہ سے جو طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق بائن شمار کیا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے جو تعریفات میں ہیں کہ الفاظ کنائی سے طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہو گئے سوال نمبر 3۔ آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ طلاق رجعی کب ہوتی ہے اور طلاق بائن کیسے ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ طلاق رجعی یہ ہے کہ صاف اور صریح الفاظ میں 1 یا 2 مرتبہ طلاق دی جائے، جیسے کوئی شخص اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دی، یا جیسے تجھے 2 طلاق۔ طلاق رجعی میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر بغیر نیتی طلاق بھی بیوی سے یہ الفاظ کہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن طلاق بائن یہ ہے کہ صاف صاف لفظ طلاق نہ کہے بلکہ گول مول لفظ کہے، یعنی طلاق کی نیت سے کنائی الفاظ استعمال کرے۔ کنایہ سے طلاق واقع ہونے میں یہ شرط بھی ہے کہ نیت طلاق ہو یا حالت بتاتی ہو کہ طلاق مراد ہے، یعنی پیشتر طلاق کا ذکر تھا یا غصہ میں کہا۔ جیسے مثال کیا ہے، اپنی بیوی سے کوئی کہہ دے کہ تو آزاد ہے، یا یہ کہہ دے کہ چل نکل میرے گھر سے، تو یہ طلاق بائن کے الفاظ ہیں۔ آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ مزاربت کیا ہے؟ 2 یا زیادہ افراد کے درمیان ایسا معاملہ جس میں ایک فریق سرمایہ فراہم کرتا ہے اور فریق ثانی اس سرمایہ سے اس معاہدے کے تحت کاروبار کرتا ہے کہ اس سے کاروبار کے منافع میں سے ایک متعین نسبت سے حصہ ملے گا، تو اس کو مزاربت کہا جاتا ہے۔ آتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاربت کی تھی، تو اس کی میں 2 مثالیں بیان کر رہا ہوں، ایک میں شرکت کی مثال، ایک میں مزاربت کی۔ پہلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن سائب کے ساتھ بھی تجارت میں شرکت فرمائی تھی۔ وہ فرماتے ہیں
وہ قیس بن صائب فرماتے ہیں آپ بہترین شریک تھے، نہ جگڑتے تھے نہ کسی قسم کا مناقشہ کرتے تھے۔ دوسرا مثال، حضرت خدیجہ بنت خویلد کے مال میں بطور مضاربت ملک شام جا کر تجارت کرنا تواتر کی حد تک مشہور و معروف ہے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غلام میسرہ ساتھ تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کا خوب مشاہدہ کیا، اور واپسی پر وہ روداد سفر بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لات و عزا کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی لات و عزا کی قسم نہیں کھائی۔ یہ سن کر وہ صاحب کہنے لگے، یہ نبی آخر الزمان کی علامت ہے۔ غرض یہ کہ یہی سفر عقد مسنون کا سبب اور ذریعہ ثابت ہوا۔ تو یہ مطلب ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مضاربت کی تھی۔ اچھا، آتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ پھر یہ پوچھا گیا کہ اہل بیت قرآن کی روح سے کون ہیں؟ آیت بتا دے۔ تو آیت نمبر ہے 33 سورۃ الاحزاب کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ان کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں جو ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور گزشتہ زمانے جاہلیت کی طرف بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اس گھر والوں تم سے ناپاکی دور کرے اور تمہیں خوب پاک کرے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں اہل بیت سے کون مراد ہے؟ آیت میں مراد صرف ازواج مطہرات ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف۔ فائدہ اور افادہ میں فرق بتائیں۔ ایک میں لغوی فرق بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد تھوڑی سی اصطلاح کی طرف آتے ہیں۔ فائدہ جو ہے یہ اسم بھی ہے، مذکر بھی ہے۔ نفع کے معنی میں مجازاً بلائی میں بھی استعمال ہوتا ہے، نیکی میں بھی استعمال ہوتا ہے، نتیجہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، ثمرہ حاصل، پیداوار، محاصل، آمدنی، اچھا اثر، دوائی وغیرہ میں، معاشی میدان میں کسی بھی قسم کا فائدہ، کسی کام یا بات میں ہونے والے کسی بھی طرح کا فائدہ، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فائدہ۔ افادت کا مطلب وہ بھی اسم بھی ہے، مذکر بھی ہے۔ افادت کی تخفیف فائدہ ہے، نفع۔ فائدے کی بات کا معنی بھی آتا ہے، قول مفید بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور اصطلاح جو افادہ استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ افادہ سے مراد معاشیات میں وہ تسکین ہے جو لوگ اشیاء یا خدمات کو استعمال کر کے حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے کوئی قیمت دینے پر تیار ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک آپ کے 8 سوالات مکمل ہو گئے۔ دوستو دیکھنے کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔